لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيدنا ومولانا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مؤيد الأمجد ومولانا محمود الأحمد ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. حسين مني وأنا من الحسين. پیچھے ہم سے میری گزارش پر آگے بڑھائیں. اس مجلس حسین کو برپا کرنے والے اور جو بھی اس مجلس حسین میں شریک ہیں، خدا ان کو ہر پریشانیوں سے دور رکھے، انہیں محفوظ رکھے اور ان کے گھر والوں کو محفوظ رکھے، ان کے والدین کو محفوظ رکھے، جن کے والدین دنیا سے رخصت کر گئے ان کو جواہر میں معصومین میں جگہ جائے. تو پہلے امام محمد زین العابدین علیہ السلام جو بھی بیمار ہیں دنیا میں ان کو مولا شفائے کلی عطا فرمائے اور ہم لوگ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. بابا نے بلدار سلوات بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے رسول کریم کی. رسول آپ کو معلوم ہے کہ بغیر وحی الہی کے کوئی کلام ہی نہیں کرتا. جو بھی گفتگو کرتا ہے میرا نبی، وہ نبی جسے خداوند عالم نے کبھی طہ کہا، کبھی مدثر کہا، کبھی مزمل کہا، کبھی احمد کہا، کبھی محمد کہا، جسے خاتم النبیین کہا گیا، وہ نبی کہہ رہا ہے حسین منی وانا من الحسین. وہی رسول ارشاد فرما رہے ہیں فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. پھر رسول کہہ رہے ہیں میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یعنی سمجھ میں آ رہا ہے کہ رسول کہہ رہے ہیں کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے. یعنی اہل بیت جو بھی میرا پہلا ہے، چاہے وہ محمد ہو، چاہے وہ علی ہو، چاہے وہ حسن ہو، چاہے وہ حسین ہو، میرا اول بھی محمد ہے، اوسط بھی محمد ہے، کل کے کل محمد ہے. اس کے پہلے یہاں پہ مجلس ہوئی تھی، مولانا نے پڑھا تھا، لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ معرفت حسین یزید کو تھی. انہوں نے پڑھا تھی، ان کا بھی کہنا اگر پڑھا ہوگا تو صحیح پڑھا ہوگا، کہیں صحیح پڑھا ہوگا، لیکن میرے دماغ سے اوپر یہ بات جا رہی تھی. میں سوچ رہا تھا بیٹھ کے کہ اگر اس کو معرفت یزید ہوتی تو کیا یزید حسین کا قتل کرتا؟ حسین کا قتل نہیں کرتا، کیونکہ معرفت حسین اس کو تھی ہی نہیں، حسین کے بارے میں وہ جانتا ہی نہیں تھا. اگر اس کو معرفت حسین ہوتی تو جناب فاطمہ زہرا نے دربار میں جا کر یزید معاویہ سے کہہ دیا تھا میں تجھے لعنت کرنے کے لیے آئی ہوں، تجھے فاسق بنانے کے لیے. فاطمہ سلام اللہ علیہ کو اذیت پہنچائے، وہ کیسے معرفت رکھ سکتا ہے اہل بیت کی؟ اگر اس کو معرفت ہوتی، ذرا سی بھی معرفت ہوتی تو وہ تکلیف نہ پہنچاتا اہل بیت کو. کوئی معمولی بات نہیں ہے. دیکھیے ان کو اذیت پہنچانے والا اس پر خدا کی لعنت ہے. اگر اس کا نام ہم لوگ نہیں لیتے کیونکہ فتنہ و فساد برپا ہوگا. ایک صلوات پڑھیے محمد. حسین منی وانا من
الحسین. وہ رسول کبھی علی کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے, کبھی حسین کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے, کبھی حسن کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے. نبی ہر جگہ ارشاد فرما رہے ہیں, کیونکہ نبی کہہ رہے ہیں کہ میرا پہلا بھی محمد ہے, میرا اوسط بھی محمد ہے, میرا کل کے کل محمد ہے. اکثر میں پڑھا کرتا ہوں, ایک شخص آ کر کہتا یا نبی اللہ آپ کے کل محمد ہے, آپ محمد, آپ کا دوسرا علی, آپ کا تیسرا حسن, آپ کا چوتھا حسین, آپ کا پانچواں, آپ کا چوتھا زین العابدین, آپ کا پانچواں باقر, آپ کا جو ہے جعفر صادق, آپ کا ساتواں موسی کاظم, آٹھواں امام علی رضا, نواں محمد تقی, دسواں علی نقی, گیارہواں حسن عسکری, حسن عسکری, 12واں امام محمد مہدی. 12واں محمد. نبی مسکرائے, کہا تو نادان ہے, تو ناسمجھ ہے, دیکھ ہم اہل بیت ایسے ہیں, اگر یہ پھیل جاتے ہیں, اگر یہ پھیل جاتے ہیں تو اہل بیت بنتے ہیں, اگر یہ سمٹ جاتے ہیں تو محمد بنتے ہیں. ایک سلوات پڑھ دیجیے محمد. رسول بتا رہے ہیں کہ میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. کیونکہ رسول جب مسجد میں سجدہ کر رہے ہیں, حسین آ کر پشت پر سوار ہو گئے. اب رسول نے چاہا کہ حسین کو اتار دے, رسول نے چاہا کہ حسین کو نیچے اتار دے, کیونکہ اکثر بچپنے میں آپ دیکھا کرتے اگر آپ گھر پہ نماز پڑھ رہے ہیں, آپ کا بیٹا اگر ہے تو آپ کے آگے آ کر سجدے کے پاس بیٹھ جاتا ہے, تو آپ اس کو کنارے کر دیتے ہیں, پھر آپ سجدہ کرتے ہیں. مگر یہاں حکم خدا کچھ اور ہے. خدا مسکرایا, کہا آج امامت سوار ہے نبوت پر. اب حکم ہوا, یہ نبی جبریل امین آئے, نبی اتارنا چاہ رہے ہیں. جبریل نے کہا نبی حسین کو پشت سے نہ اتارنا جب تک حسین خود سے نہ اتر جائیں. اب رسول پڑھتے جا رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ. اب پیچھے مجمع میں خسر بسر چالو ہو گئی. کوئی گردن اٹھا کے دیکھ رہا ہے, کیا بات ہے, نبی اٹھ ہی نہیں رہے ہیں. اب جب انہوں نے دیکھا کہ پشت پر حسین سوار ہے تو چپ چاپ سجدے میں چلے گئے. جانتے ہیں کہ جب تک حسین نہیں اتریں گے رسول ان کو نہیں اتاریں گے. ایک سوال پڑھ دیجیے یہ منزلت حسین ہے. حسین خود نماز ہے, رسول کی پشت پر حسین سوار ہے. حکم خدا دیکھیے اللہ کو کتنی محبت حسین سے. حسین جب پیدا ہوئے, آپ ذرا دیکھیے, حسین جب پیدا ہوئے تو ملائکہ تہنیت دینے کے لیے عرش سے آنے لگے. ملائکہ کی جھنڈ پہ جھنڈ آ رہے ہیں, جن آ رہے ہیں, سب کے سب رسول کے گھر مبارکباد دینے کے لیے آ رہے ہیں, علی کو مبارکباد دینے کے لیے آ رہے ہیں. آج علی کے گھر بیٹا پیدا ہوا, آج رسول کے گھر نواسا پیدا ہوا, آج علی کے گھر بیٹا پیدا ہوا. تہنیت دینے فرشتے عرش سے آنے لگے. ہو مبارک پازبان دین احمد آ گیا. ہو مبارک پازبان دین احمد آ گیا. اب دیکھیے اس کے بعد اب بیٹھا ہوا کونے میں فطرس ہے, کونے میں بیٹھا ہوا ہے. آواز دی, بہت معصومیت سے آواز دی, کہا جبریل کہاں جا رہے ہو. اسے تو معلوم تھا لیکن پوچھا جبریل کہاں جا رہے ہو. کہا رسول کے گھر نواسا پیدا ہوا ہے. کہا مجھے بھی لیتے چلو, مجھے بھی لیتے چلو. اب اس کو معرفت تھی امام کی, معرفت تھی امام کی. عزیزان گرامی, اب جبریل کہتے ہیں اے فطرس تجھے خداوند عالم نے تیرے بال و پر کو چھین لیا ہے, میں تجھے کیسے لے جاؤں. اللہ سے اجازت لینی پڑے گی, لیکن اللہ نے اجازت دی. جبریل امین نے فطرس کو لیا. اب فطرس جب لے کر جبریل امین رسول کے گھر علی کے دروازے پر آئے تو اب فطرس کا انداز دیکھیے. فطرس اپنے آپ کو مبارکباد نہیں دے رہا ہے, فطرس گہوارِ حسین کا طواف کر رہا ہے, گہوارِ حسین کا طواف کر رہا ہے. اب دیکھیے اس نے حسین کے جسم سے اپنے آپ کو مس نہیں کیا. حسین جس میں تھے, جس گہوارے میں تھے, اس کو مس کر رہا ہے. اب تمہاری سمجھ میں آیا, ہم تالیاں مناتے ہیں, عدم اٹھاتے ہیں. آپ دیکھیے ہم جو ہے تربت سجاتے ہیں تو ہم یہ نہیں دیکھتے, ہم جو ہے اگر یہاں سے السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہتے ہیں تو ہمارا سلام امام تک پہنچتا ہے. ہم شبیہ ہیں.
اب اٹھانا بدعت. اما مت دیکھو, اگر دیکھو گے تو تم کو پھر سے نکاح کرنا پڑے, تمہارا نکاح باطل ہو جائے گا. اب دیکھیے فطروس کا انداز, اس نے کہوار حسین سے اپنے آپ کو مس کرنا شروع کیا. اب مس کرتا جا رہا ہے, اللہ باروں پر عطا کرتا جا رہا ہے. اب فطروس عجیب انداز میں, جس انداز میں پہلے اڑا تھا, جب اڑا تھا تو اس نے کہا تھا من مثلی, اللہ نے بالوں پر کو چھین لیا تھا. آج پھر اڑا, اڑنے کے بعد کہتا ہے من مثلی, من مثلی, من مثلی, میرے جیسا کون. جبریل گھبرا گئے, کہے فطروس کل تو نے یہی جملہ استعمال کیا تھا, اللہ نے تیرے بالوں پر کو شل کر دیا تھا, آج پھر کہہ رہا ہے. فطروس مسکرایا, فطروس کہتا ہے اوپر خدا نے دیے تھے حسین سلام پڑھ دی محمد حسین نے دیے. اس کو معلوم ہے کہ جو حسین عطا کرے گا اس کو پتہ نہیں لے گا. خدا حسین سے بہت بے پناہ محبت کرتا ہے. سامعین کرام, برطا کا واقعہ ہے کہ امیر شام, امیر نہ کہا جائے اسے, لعین شام, ظالم شام گزر رہا تھا. امام حسن اپنے باغیچے میں تھے. ایک مرتبہ اس کو آیا کہ چلے, ان کے بابا سلونی کا دعویٰ کرتے تھے. بلایا حسن کو, اے امام حسن, کیا تمہارے بابا سلونی کا دعویٰ کرتے تھے, کیا تم بھی سلونی کا دعویٰ کرتے ہو؟ امام حسن نے کہا میرے نانا نے کہا تھا میرا پہلا بھی محمد ہے, میرا اوسط بھی محمد ہے, میرا آخر بھی محمد ہے. اگر میرا بابا دعویٰ کر رہا تھا تو میں بھی دعویٰ کر رہا ہوں, میں بھی دعویٰ کر رہا ہوں. میرا بھائی حسین بھی دعویٰ کرے گا. میرے 12 کے 12 دعویٰ کرنے کے لائق ہے, میرے 12 کے 12 دعویٰ کرنے کے قابل ہے. مرتبہ سوال کرتا گیا, امام حسن جواب دیتے گئے. پھر وہ جب پریشان ہو گیا تو اس نے امام حسن سے کہا, اے امام حسن یہ بتائیے اس کھجور میں کتنے دانے ہیں, اس کھجور میں کتنے دانے ہیں؟ مولا مسکرایا. مولا مسکرانے کے بعد کہتے ہیں 3313 دانے ہیں. اب تو گن لے, تو انہیں شمار کر لے. اس نے چادر بچھائی, کھجور توڑی گئی, دانا گننا, فوجی دانا گن رہے ہیں, یہاں تک کہ 1000 2000 3000 فوجی کو کہنا پڑا 3313 ہیں, 3313 ہیں. تو امام حسن نے معاویہ کو دیکھا, دیکھنے کے بعد مسکرا کر کہتا ہے میرا مولا تو یہ بتا, دیکھ تجھے یقین نہیں تھا, ہم سلونی کا دعویٰ کہہ رہے تھے, ہمارے منہ سے نکلا ہوا لفظ کل میں تبدیل ہو جایا کرتا ہے, جو ہم کہہ دیتے ہیں وہ ہو جایا کرتا ہے. یہ امام کی منزلت ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں, بار بار یہ مجلسوں میں کہتے ہیں کہ ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ہم 12 امام ہم کو ملے, 14 معصومین ملے. ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ہم ذکر حسین کر رہے ہیں. ہم اس فرشدہ پر بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ہم کو علم کسی چیز کا نہیں, ہم جاہل ہیں. نمبر 1 چیز یہ ہے کہ مولا علی کا جس کے دل میں ولایت علی ہوتی ہے وہ جاہل نہیں ہوتا. میرے پاس نہیں, لیکن جب مجلس میں بیٹھ جاتا ہے فرش حسین پہ تو آپ کو ایسی ایسی چیزیں مل جاتی ہیں کہ آپ دشمنوں کو جواب دینے کے لائق ہو جاتے ہیں اگر ان کے سوال کا جواب دے سکتے. ایک سوال پڑھ دیجیے محمد. یہ منزلت حسین ہے. زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا, بس چند جملے اور آپ کی زحمت تمام. کیونکہ حسین, رسول نے کہا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. رسول حسین سے بہت پیار کرتے تھے, اپنے سینے پہ سلاتے تھے. ایک مرتبہ امام حسن نے ایک تختی پر کچھ حرف تحریر کیا, امام حسین نے بھی لکھا. دونوں تختی لے کر نانا کی خدمت میں آئے. یا نانا دیکھیے کس کا خط اچھا ہے. اب نبی پریشان, کس کو کہیں, حسن کو کہیں تو حسین ناراض, اگر حسین کو کہیں تو حسن ناخوش.
دونوں میں ناخوش. میرا رسول دیکھیے کتنا کریم ہے. رسول کسی کو ناخوش نہیں دیکھ سکتے. حسن و حسین کو ناخوش نہیں دیکھ سکتے. نبی نے کہا اے حسن و حسین جاؤ بابا علی مرتضیٰ کے پاس, ان کو دکھاؤ. علی نے بھی وہی جواب دیا. علی نے کہا بیٹا حسن جاؤ اپنی ماں کے پاس. جب ماں کے پاس آئے تو ماں نے کیا کہا, اے بیٹا حسن و حسین جاؤ بابا کے پاس. کہا ماں میں ہر طرف سے آ چکا ہوں. کہا تم بابا کے پاس جاؤ. اب جب نانا کے پاس پہنچے تو ادھر سے حکم خدا ہوا, اے جبریل جاؤ. ایک سیب آیا, سیب کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. ایک سیب حسن کی تختی پر گرا, ایک سیب حسین کی تختی پر گرا. اب دیکھیے اللہ کو حسن و حسین سے کسی کتنی محبت ہے. اللہ نہ حسن کو ناخوش دیکھنا چاہتا ہے نہ حسین کو ناخوش. قرآن تھا, قرآن ہے, قرآن رہے گا. قرآن تھا, قرآن ہے, قرآن رہے گا. ایمان تھا, ایمان ہے, ایمان رہے گا. اور اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا, احسان ہے, احسان رہے گا. بالا میں بلند نعرہ صلوات. یہ منزلت حسین کی. آپ حسن و حسین کی منزلت کو دیکھیے. جب کوئی وحی رسول کے پاس آتی ہے تو آ کے حسن و حسین اپنی ماں فاطمہ سے بیان کرتے ہیں, اے ماں آج نانا کے پاس یہ وحی آئی ہے, آج نانا کے پاس یہ وحی آئی ہے. ایک مرتبہ فاطمہ زہرا حضرت علی سے کہتی ہے ابو الحسن جو میرے بابا کے پاس جو وہ کوئی وحی آتی ہے تو حسنین آ کر مجھ سے بیان کرتے ہیں. اب میرا مولا مسکرایا. اب دیکھیے میرے مولا کو یہ بتانا تھا کہ حسن و حسین کی منزلت کیا ہے, حسن و حسین کی منزلت کیا ہے. میرا مولا کہتا ہے اے فاطمہ اب میں دیوار کے پیچھے بیٹھ جاؤں گا. حسن و حسین جب آئیں تو میں اپنے کانوں سے سنوں گا کہ کیا بیان کرتے ہیں, کیا بیان کرتے ہیں, رسول کے پاس کون سی وحی آئی ہے. ایک مرتبہ حضرت علی دیوار کے پیچھے بیٹھ گئے, حسنین کھیلتے ہوئے گھر میں آئے. فاطمہ زہرا کہتی ہے اے بیٹا حسین, اے بیٹا حسن آج تمہارے نانا کے پاس کون سی وحی آئی ہے. حسن و حسین کہتے ہیں ماں تھوڑا صبر کریے, بیان کرتے ہیں. پھر فاطمہ زہرا سوال کرتی ہیں, حسین کہتے ہیں ماں آج بہت اصرار کر رہی ہیں, کیا معاملہ ہے. فاطمہ زہرا کہتی ہیں بیٹا جلدی بیان کرو. حسین کہتے ہیں ماں کیسے بیان کروں, دیوار کے پیچھے میرے بابا بیٹھے ہوئے ہیں, دیوار کے پیچھے میرے بابا بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ نے اندازہ لگایا یا تو حسن و حسین کی آنکھوں میں وہ نور ہے جو دیوار کو چیر کے دیکھ رہا ہے, یا علی کے اندر وہ نور ہے جو دیوار سے چھن چھن کے نکل رہا ہے. ایک سلوات پڑھ دیجیے محمد. یہ منزلت حسین کی. اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں مجلسوں میں کہ یہ شیعہ, اور لوگ اس کے پہلے مجلس میں ایگزٹ بھی کر لیا کہ ہاں چلیے مان لیجئے کہ ہم نے مارا امام حسین کو, معاذ اللہ ہم نے قتل کیا. لوگ منبر پر بیٹھ کے پڑھ دیتے کیوں مارا, کیوں یقین کر لیں, کیا ہمارے اندر عقیدہ نہیں ہے. آپ یقین رکھتے ہیں کہ آپ نے کیا حسین کا قتل کیا ہے. ہمارا یقین نہیں ہے. ہم ماننے والے حسین کے ہیں, ہم ان کا علم اٹھاتے ہیں, ہم تعزیہ اٹھاتے ہیں. ہمیں یہ یقین ہے, ہمیں پورا فل کانفیڈنس ہے کہ ہم حسین کے ماننے والے ہیں. تو ہم کیسے اپنے آپ کو کہہ دیں کہ مان لو, کیوں مان لو, کیوں مان لو, اپنے آپ کو کیوں مان لیں. اما کیا یہ بتاؤ قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے, قاتل کبھی مقتول کا ماتم کرتے ہیں. اگر کرتے تو کیا کوئی قاتل اپنے گھر میں مجلس حسین برپا کرتا. ایک جنرل نالج کی بات ہے, سینس کی بات ہے, سوچنے کی بات ہے. آپ تعزیہ اٹھاتے ہیں, آپ امام حسین کا ماتم کرتے ہیں, آپ آگوں پر چلتے ہیں. آپ کو تو اتنا یقین اور اتنا مستحکم عقیدہ ہونا چاہیے کہ فاطمہ زہرا ہمارے آنسوؤں کو قبول کریں گی, اور اگر ہم گنہگار ہیں تو ہماری شفاعت بھی کریں گی. یہ وعدہ ہے. کہاں بیٹھے آپ,
कोई मामूली बात नहीं है, ये वादा है, फातिमा ज़हरा का वादा है और आप फातिमा ज़हरा की दुआ है। बहुत खुशनसीब हम हैं कि हमको फातिमा ज़हरा ने दुआ में मांगा था कि मेरे हुसैन पर कौन रोएगा। का खुदा कौम पैदा करेगी जिसका नाम शिया होगा। शिया के माने होते हैं दोस्त के। कोई मामूली बात नहीं है। आपको फख्र होना, हमको फख्र होना चाहिए कि हम हुसैन के मानने वाले। हम क्यों मान ले? ये बात हमको अच्छी नहीं लगती, न गवारा है कि हम कहें। माज़अल्लाह कोई आपसे कह दे कि आपने इमाम हुसैन को कत्ल किया, आप मान लेंगे? मानने की बात ही नहीं है। अमा जुलूस उसका निकलता है जो जीतता है। हम 12 रबीउल अव्वल साल में एक बार नहीं मनाते। मैंने सवाल कर लिया था, एक अहले सुन्नत से सवाल कर लिया था। मैंने कहा ये बता कि तू आज ही वफात मनाता है, आज ही मौलूद मनाता है, दोनों 12 रबीउल अव्वल को मनाता है। अब ये बता सिटी को सजाता कब है? 15 दिन पहले। क्या तू अपने बाप के मरने की तैयारी कर रहा है? सोचने वाली बात है। अगर किसी के घर में कोई मर जाए तो क्या वो अपने घर को सजाएगा, अपने घर को रोशन करेगा? अमा ये देखो, तुम्ही लोगों ने रसूल को जहर दे के मारा। यही हकीकत है। सिलो पॉइजन दिया रसूल को, रसूल तड़पे। लेकिन जो जहर इमाम हसन को दिया गया। हजारों मसाइल हसन 28 सफर को नहीं पढ़ा गया था। आज बस थोड़ा सा मसाइल हसन, उसके बाद रखते मसाइल इमाम हसन। देखिए, मसाइब पढ़ने का नाम नहीं, मसाइब एहसास करने का नाम है। आपको मालूम है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर कितना जुल्म किया गया। अगर बयान कर दिया जाए तो कलेजा फट जाएगा। कोई अज़ादार मसाइब हुसैन बर्दाश्त नहीं कर सकता। एहतरामन मसाइब को बस हद तक पढ़ाया जाता है। वो हसन को जब जहर दिया है जादा बिन्त अशास ने, उस इमाम हसन की बीवी, खुदा लानत करे उस पर, जब जहर दिया इमाम हसन को तो इमाम हसन दीवारों का सहारा लेकर उम्मे फरवा के घर के करीब आए, दरवाजे पर हाथ रखा। एक मर्तबा जब उम्मे फरवा दरवाजे पर बाहर निकलती है, दरवाजे के करीब आती है, आने के बाद इमाम का चेहरा देखती है। कहा मेरे वालियो वारिस, आपके चेहरे का रंग जर्द क्यों हो गया है? आपके चेहरे का रंग सुर्ख क्यों हो गया है? एक मर्तबा इमाम हसन कहते हैं मुझे जहर दे दिया गया है, मेरे सीने में आग लगी हुई है। ए मरवा, अरे जरा मेरे कासिम को मेरे सीने पर सुला दे। अदादारों रवायत बताती है, रवायत में लिखता है कि उम्मे फरवा ने कासिम सो रहे थे, उठाकर इमाम हसन के सीने पर सुला दिया। अरे 3 साल का कासिम एक मरतबा चौंक कर उठता है। अरे कहता माँ, अरे मुझे घर में रहती पर क्यों सुला दिया? मुझे घर में रहती पर क्यों सुला दिया? एक मरतबा उम्मे फरवा कहती है ए बेटा कासिम, अरे ये आखिरी साल है, इसके बाद तुम्हें बाबा का सीना न मिलेगा। अज़ादारों, इमाम हसन ने एक मरतबा कासिम को उठाया, अरे कासिम के मुंह को बोसा दिया। कहे बेटा कासिम, अरे जाओ अपनी फूफियों को खबर कर दो, अपनी फूफियों को खबर कर दो। अब जनाब कासिम जैसे ही चलना चाहते हैं, इमाम हसन से कहती मैं फरवा, अरे इसे कैसे पहचानेगी? जनाब कासिम ने, अरे जनाब कासिम की आस्तीन को इमाम हसन ने ऊपर किया, अरे गरेबान को चाक किया। अब कहा ए बेटा कासिम, अरे तुम्हारी फूफी अम्मा अरे ताज्जुद की नमाज पढ़ रही होगी, अरे जाना, अरे परेशान मत करना। अगर दरवाजा न खुले तो दरवाजे की चौखट पर बैठ जाना। जनाब कासिम आए, अरे दरवाजे की चौखट पर बैठ गए। अब देखिए मासूम बच्चा है, अरे गिरजा कर रहा है, रो रहा है। एक मरतबा जनाब ज़ैनब के कानों में आवाज जाती है। जनाब ज़ैनब कहती है ए फिज़्ज़ा, ए अम्मा फिज़्ज़ा, अरे ये तो मेरे कासिम की आवाज से अरे मिल रही है। कासिम आदत मरतबा फिज़्ज़ा दरवाजे पर आती है, अरे कासिम को देखती है। एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने देखा, जनाब ज़ैनब ने अरे जब कासिम को देखा तड़प गई। कहा मेरा कासिम यतीम हो गया। अदादारों, कहे मैं कुलसूम, अरे मेरा बुरका लाओ, अरे बुरका आया। मैं कहूँ
پر جا رہی ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ارے کل بعد قتل حسین آپ کی رضا کو چھین لیا جائے گا، آپ کو بے مقنا و چادر ارے دیار بدیار پھرایا جائے گا. عزادارو روایت بتاتی ہے جب جناب زینب کبریٰ امام حسن کے گھر پر آئی، اس وقت امام حسن کو ارے امام حسن کو خون کی الٹی ہو رہی تھی. تشت کو آگے کیا گیا. ایک مرتبہ امام حسن نے سنا کہ بہن زینب آ گئی ہے. ارے گائے پرواہ، ارے اس تشت پر کپڑا ڈال دو. اجرکم اللہ، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے، کوئی غم مظلوم کربلا کے. عزادارو روایت بتاتی ہے میرے مظلوم حسن کا ارے کلیجے کے 72 ٹکڑے ارے تشت میں آن گرے. ارے میرا مولا ارے دنیا سے رخصت ہو گیا. اجرکم اللہ. عزادارو ارے میرے مظلوم حسن کو امیر حسن کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ امام حسن کو 2 کفن ملا. ارے میرے حسین کو غریب کہا جاتا ہے جس کا لاشا ارے 40 دن تک بے گورو کفن کربلا کی جلدی زمین پر پڑا رہی. اجرکم اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. بس چند فقروں آپ کی زحمت تمام. عزادارو جب جناب زینب مدینہ پہنچی، جب جناب زینب مدینہ پہنچی ہے ایک مرتبہ سجاد سے کہتی ہے اے بیٹا سجاد ارے یہ کون سا مدینہ ہے، یہ کون سا قریہ ہے، یہ کون سا شہر ہے؟ کہے پھوپھی اماں ارے یہ اپنا مدینہ ہے. ارے جناب زینب نے مدینے کو کیوں نہیں پہچانا؟ اس لیے نہیں پہچانا کہ جناب زینب کبھی اپنے گھر سے باہر نہیں آئی. اجرکم اللہ. آج وہی زینب ارے کوفے سے شام، ارے شام سے کربلا ارے بے مقنا و چادر لائی گئی. عزادارو ایک مرتبہ روایت میں لکھا ہے کہ جناب زینب اونٹ کی پشت پر ہے، روضہ رسول کے قریب آئی. کہا سجاد مجھے رسول نانا کے روضے پر لے کے چلو. اب روضہ رسول پر آئی. روایت بتاتی ہے کہ جیسے عباس گھوڑے کی پشت پر زمین پر آئے ویسے میری زینب اونٹ کے پشت پر اپنے آپ کو روضہ رسول پر گرا دی. اجرکم اللہ. خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. عزادارو آپ یہ نہ سوچئے کہ جناب زین العابدین کس کے بغل میں بیٹھے ہوں گے، جناب قاسم کہاں بیٹھے ہوں گے. عزادارو آپ تو جا کر سنا کرتے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو جنت البقیع سے لے کر آپ کی آنکھوں کو دیکھتی ہے کہ آپ کی آنکھوں سے جوش نکلے وہ حسین کے زخم کا مرہم بنے. عزادارو جناب زینب نے اب ایک گٹھری نکالی. عزادارو دیکھیں جملہ غضب کا ہے، مطالب غضب کا ہے. آپ سن سکے تو سنے، اپنے کلیجے کو تھام لیجئے گا. عزادارو گٹھری کو قبر رسول پر کھولا. عزادارو اب تو کھوتا رکھنا چالو کیا تو ایک مرتبہ کہا اے نانا ہم مدینے سے اجڑ کے آئے ہیں. اے نانا ارے ہم پر بڑی مصیبتیں ڈھائی گئی. اے نانا یہ علی اکبر کا کرتا، یہ قاسم کا کرتا، یہ عباس کے سینے پہ نکلا ہوا خون، یہ عباس کا کرتا، یہ علی اکبر کا کرتا. اجرکم اللہ. عزادارو غضب ہو گیا. ایک مرتبہ ایک کرتا نکالا جس کرتے میں ارے سوراخ ہی سوراخ نظر آ رہے تھے، جس پر تلواروں کی کاٹ کا نشان تھا جو خون سے تر تھا. عزادارو اب جناب زینب نے اس کرتے کو قبر پہ رکھا. رکھنے کے بعد کہا اے نانا یہ میرے حسین کا کرتا ہے. عزادارو غضب ہو گیا. قبر حسین قبر رسول ارے لرزنے لگی، قبر رسول لرزنے لگی. کہے زینب ارے کرتے کو اٹھا لے. کہے نانا آپ سے کرتا نہ برداشت ہوا. ارے ہمارے سینے سے پوچھئے، ہماری چادریں لوٹ لی گئی. ہم کو کوفے سے شام، شام سے کوفہ پھر مقنع چادر پھرایا گیا.